السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم وخطابہ العظیم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى وارث حاله ومظهر كماله، مرشدي وسيدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم، واسع اللطف وبهر الهمم، وبارك وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں تمام اراکین بزم، طلباء خدیم و محبان جامع نظامیہ، خصوصاً سرپرست بزم مولانا عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ، و خصوصاً صدر بزم مولانا حافظ نظام الدین غوری صاحب مدد اللہ العالی، و تمام اراکین کارکنان بزم کے ایک ایک رکن، کہ اللہ نے آج یہ موقع عطا کیا کہ آج حضور پیران پیر کی نسبت سے اس محفل کو سجائیں، اور بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان کے نام سے اس مجلس کو موسوم کیا گیا ہے۔ سامعین، اپنی بات کی ابتدا ایک نعت پاک آج کل سننے میں آئی ہے، اور بڑے شاعروں نے، اکثر کئی بڑے شاعروں سے میں نے سنا ہے، استاد شعراء سے، کہ اچھے شعر کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ صرف جب ایک بار سنتے ہیں تو اچھا شعر یاد ہو جاتا ہے۔ اچھے شعر کی خاص بات ہے کہ ایک ہی بار سنو تو یاد ہو جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے، ہفتہ دو ہفتہ پہلے، واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجی، 1.5 منٹ میں تقریباً 7-8 شعر کسی نے پڑھے، بہت اچھے شاعر ہیں، اور ان اشعار کو صرف ایک بار سنتے ہی ذہن میں بیٹھ گئے۔ میں محترم نظام غوری صاحب سے خواہش کروں گا کہ اشعار پڑھ رہا ہوں تو اگر آپ سامنے رہیں گے تو بڑا مزہ آئے گا سننے میں۔ سامعین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، والصلاة والسلام عليك يا ناصر المسلمين۔ تو شعر یوں کہا ہے کہ اس شعر میں خاص بات یہ ہے کہ اس شاعر نے ہر شعر میں اپنی خواہش اور حسرت کا اظہار کیا ہے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا صرف ایک بار سنتے ہی یہ نعت شریف یاد ہو گئی تو یقیناً کچھ بات تو ہوگی۔ مطلب عرض کیا ہے کہ ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، آپ کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے، آپ کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے، آپ کا نقش قدم آپ کا رستہ ملتا، آپ کا نقش قدم آپ کا رستہ ملتا، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا، یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا، لا کے رکھ دیتا کسی طاق میں اپنی آنکھیں، لا کے رکھ دیتا کسی طاق میں اپنی آنکھیں،
آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا، آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا۔ یہ شعر توجہ کے قابل ہے کہ پاؤں کو چوم کے کاندھے پہ بٹھا لیتا اسے، پاؤں کو چوم کے کاندھے پہ بٹھا لیتا اسے، راہ میں آپ کا جب کوئی نواسا ملتا، راہ میں آپ کا جب کوئی نواسا ملتا، پاؤں کو چوم کے کاندھوں پہ بٹھا لیتا اسے، پاؤں کو چوم کے کاندھوں پہ بٹھا لیتا اسے، راہ میں آپ کا جب کوئی نواسا ملتا، راہ میں جب آپ کا کوئی نواسا ملتا۔ یہ شعر بڑا توجہ کے قابل ہے کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا۔ کیا منظر کھینچا ہے شاعر نے کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا، لا کے رکھ دیتا میں دربار میں سب کچھ اپنا، لا کے رکھ دیتا میں دربار میں سب کچھ اپنا، نصرت دین کا بس ایک اشارہ ملتا، نصرت دین کا بس ایک اشارہ ملتا، لا کے رکھ دیتا میں دربار میں سب کچھ اپنا، نصرت دین کا بس ایک اشارہ ملتا، پاؤں کو چوم کے کاندھے پہ بٹھا لیتا اسے، راہ میں آپ کا جب کوئی نواسا ملتا، راہ میں آپ کا جب کوئی نواسا ملتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کا عاشق، حضور پاک کا غلام اور وفادار قوم میں ہم کو پیدا کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں دنیا میں کم و بیش 200 کروڑ کے آس پاس مسلمان بستے رہتے ہیں، جسے انگلش میں 2 بلین کے آس پاس کہا جاتا ہے، مگر ان میں کئی فرقے ہیں، کئی مختلف فکرے ہیں، کئی مکاتب فکر ہے، مگر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ تمام فرقے والے بھی یہ جانتے ہیں کہ وہ ناجی فرقہ کون ہے جو حضور پاک سے عشق و محبت کے دعوے بھی کرتا ہے اور عملی جامہ بھی اس کو پہناتا ہے، وہ سوائے اہل سنت والجماعت کے اور پیران پیر کے طریقے پر چلنے والے کے علاوہ کوئی نہیں۔ سامعین، آج کی اس محفل کو سرکار پیران پیر کے نام سے بھی نسبت ہے اور بانی جامع نظامیہ کے نام سے بھی نسبت دی گئی ہے، اور جیسے میرے محترم دوست مولانا نظام الدین غوری صاحب نے کہا کہ آج کی جو یہ محفل ہے اس کا ایک عنوان بڑا الگ انداز میں رہے گا، اور خصوصاً اس کے بعد آنے والی جو ہر 29 کی محفل رہے گی اس میں پیران پیر کے جو ارشادات ہیں، جو پیران پیر کے خصوصاً خطبات ہیں، اس کی ہم شرح بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ تر تصوف کی باتیں کریں گے کہ کس طرح اولیاء اللہ نے قدم قدم پر ہر لمحہ، ہر اپنے خطاب کے ہر لفظ میں بندے کو رب سے جوڑنے پر کتنا زور دیا ہے۔ آپ پیران پیر کے خطبات اٹھا کر دیکھیں، ہر خطبے کا ہر لفظ، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پیران پیر کے خطبات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر خطبے کا ہر لفظ، ایک خطبہ تقریباً 6، 7، 8، 10 پیج کا ہے، ہر خطبے کا ہر لفظ کا صرف ایک ہی زور ہے، اے بندے رب سے جڑ جا، اے بندے رب سے جڑ جا۔ اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر بانی جامع نظامیہ کی طرف آؤں گا، کیونکہ جیسے میرے عزیز دوست نظام الدین غوری صاحب نے کہا کہ خصوصاً نارتھ انڈیا کے آس پاس آج بھی ہمارے مقدس اور منور مدرسے جامع نظامیہ کو لوگ شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جامع نظامیہ کے علماء پر، جامع نظامیہ کے شیوخ پر اور بانی جامع نظامیہ پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ میں تو اسے بانی جامع نظامیہ کی لکھی ہوئی کتاب مقاصد الاسلام اور انوار احمدی کے تحت میں یہ کہوں گا کہ جو ہم پر خصوصاً اہلیان دکن پر، جامع نظامیہ پر اور شیوخ پر، بانی جامعہ پر اس طرح کے الزام لگاتے ہیں، وہ الزام یقیناً میدان محشر انہی کی طرف پلٹے گا،
کیوں بات آپ کے آگے میں پیش جب کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ بانی جامع نظامیہ سے بڑا سنی عالم، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بانی جامع نظامیہ سے بڑا سنی عالم تمام اہل دکن ہی نہیں پورے ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کی آگے اپنی بات کے جب میں دعویٰ کر رہا ہوں تو اس کی دلیل بھی پیش کروں گا۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے کہ بانی جامع نظامیہ سے بڑا اردو بولنے والا سنی عالم صرف اہل دکن ہے اور حیدرآباد بڑھ کے نہیں پورے ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا۔ آنے والے آدھے گھنٹے میں آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ سامعین، حضور پیران پیر کی بارگاہ کا یہ معاملہ رہا۔ آپ نے مجھ سے پہلے جو خطابات سنے ہیں اس میں اکثر و بیشتر میں نے پیران پیر کے خطبات کا ذکر کیا، مگر آج کی نوعیت بالکل الگ ہے کہ پیران پیر کا جب بھی خطبہ ہوتا تو خطبے کی نوعیت یہ ہوتی کہ ہر ہفتے میں آپ 3 واعظ فرماتے، جمعہ، اتوار اور منگل کے دن 3 واعظ ہوتے، اور واعظ و نصیحت کا جو سلسلہ پیران پیر نے شروع کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رب کی مرضی کے ساتھ قائم ہوا ہے، اور یہ ایک فطرت ہے۔ جس طرح سے یہ میں قول بانی جامع نظامیہ کی طرف بھی پیش کروں گا کہ بانی جامع نظامیہ جو ایک عظیم شخصیت ہے، وہ دکن میں بانی جامع نظامیہ نے جو جامع نظامیہ کا قیام عمل میں لایا اور سنیت کی جو فکر کو قائم کیا، اس کو ٹھہرایا، اس کے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایتیں ہیں۔ کیوں؟ آپ غور سے سماعت فرمائیں، اگر کوئی انسان خود سے کچھ کوشش کر کے ٹھہرتا ہے تو ہو سکتا ہے اسے کوئی بٹھا دے یا کچھ عرصے کے بعد تھک کر وہ بیٹھ جائے، مگر بانی جامع نظامیہ کی شخصیت اور ان کی فکر ایسی ہے، نہ وہ خود سے ٹھہری ہے نہ خود سے ٹھہرائے گئے ہیں، جس کے پیچھے حضور پاک کی عطا اور نظر کرم ہو، نہ وہ شخصیت بیٹھ سکتی ہے نہ ان کے افکار بیٹھ سکتے ہیں، نہ وہ شخصیت بیٹھ سکتی ہے نہ ان کے افکار بیٹھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضور پیران پیر پہ سرکار دو عالم نے نظر کرم فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے عبد القادر اب تم شہر کی طرف جاؤ۔ پیران پیر فرماتے ہیں 25 سال میں عراق کے بیابانوں میں اکیلا گھومتا رہا، 25 سال جنگلوں میں تنہا رہا، رب کے ذکر میں، اس کی یاد میں، اس کی فکر میں رہا۔ 50 سال کے قریب جب میری عمر ہوئی تو اس وقت رب کائنات کی بارگاہ سے مجھے حکم دیا گیا کہ اے عبد القادر ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ شہر کی طرف جاؤ، ہم اپنی مخلوق کو، ہم عوام الناس کو تم سے فائدہ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تو پیران پیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ شہر بغداد میں جب آئے تو خطابات کا سلسلہ شروع ہوا۔ جیسے میں نے کہا ہر ہفتہ 3 خطابات ہوتے تھے۔ اچھا، اب ایک بات غور سے سماعت فرمائیں کہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، عام انسان، آقا کریم، میں انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عام انسان کی بات کہہ رہا ہوں، کہ جب کوئی بھی انسان ترقی کرتا ہے تو ظاہری طور پر 99% پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ شخصیت کے یا باپ کا نام بڑا ہو، یا وہ شخصیت کے خاندان کا نام بڑا ہو، یا وہ شخصیت کے تایا چچا کوئی بہت زیادہ اثردار شخصیتیں ہو، یا بہت بڑا خاندانی بیک گراؤنڈ ہو۔ تو اس وقت ہاتھوں ہاتھ پبلک اس شخص کو، اس ذات کو اسٹیج پہ بھی لیتی ہے، سروں پہ بھی بٹھاتی ہے۔ اب آپ غور کریں، پیران پیر کی عمر 18 سال کی ہے، آپ جیلان کے رہنے والے ہیں، حسنی حسینی سادات ہیں۔ آپ 18 سال کی عمر میں وہاں سے سفر کر کے کم و بیش 2-2.5 ہزار کلومیٹر دور چلے گئے، بغداد پہنچ گئے۔ 7-8 سال آپ نے دین کا علم حاصل کیا۔ 25 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک 25 سال عراق کے بیابانوں میں، جنگلوں میں رہے۔ اب غور سے سماعت فرمائے جو میں منظر کھینچ رہا ہوں کہ ظاہری طور پر 50 سال کی عمر ہو گئی پیران پیر کی، اور عراق میں، ایران میں پیران پیر کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اب جب پیران پیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 50 سال کی عمر میں شہر کی طرف رخ کرتے ہیں تو شہر میں آتے ہی دیکھتے 2, 4, 3, 4, 6 مہینے کے اندر ہر محفل میں 1 سے 1,70,000 کا مجمع منیمم آتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ظاہری طور پر جب پیران پیر پہلی مرتبہ اسٹیج پر بیٹھے، نہ والد ماجد کا نام ساتھ ہے، نہ کوئی دادا بہت بڑے خطیب، نہ نانا کوئی بہت بڑے خطیب،
جس کے آلریڈی ہزاروں لاکھوں مریدین ہو کہ بھائی آپ کے نواسے کا آج پہلا خطاب ہے 1 لاکھ مریدین آ جائیں، آپ کے بیٹے کا پہلا خطاب ہے 70,000 مریدین آ جائیں، آپ کے بھتیجے کا پہلا خطاب ہے 1 لاکھ مریدین آ جائیں، کچھ نہیں. جامع مسجد میں گئے، پیرانے پیر اور خطاب شروع ہوا، ایک ایک لفظ کا ایسا اثر ہوتا تھا دلوں پر کہ ایک بار جو سن لے پھر زندگی پر اس محفل سے اٹھتا ہی نہیں تھا. پھر وہ جا کر دوسروں کو ایسے خبر دیتا تھا، اور فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈالی پیرانے پیر کی. 2 4 6 مہینے کے اندر کوئی محفل ایسی نہ رہی جس میں ہر مجلس میں 70,000 سے 1 لاکھ کا مجمع آیا کرتا تھا. سامعین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دین کے کام کے لیے چن لیتا ہے تو پھر رب ایسا فضل فرماتا ہے کہ مخلوق خدا اس کی طرف کھینچ کر چلی جاتی ہے. میرے الفاظ پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دین کے کام کے لیے چن لیتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈالتا ہے کہ مخلوق خدا اس کی طرف، اس کی بات سننے کی طرف، اس کے وعظ سننے کی طرف مخلوق خدا خود کھینچی چلی آتی ہے. تو سامعین، حضور پیرانے پیر کے جب خطبات شروع ہوتے، اب ہم بات کریں گے خطبات کی. یہ کوئی جذباتی تقریر نہیں رہے گی، یہ پیرانے پیر کے خطبات ہیں. پیرانے پیر اپنے ہر خطبے میں 8-10 بڑے اہم نکات ہمیشہ اکثر و بیشتر ذکر کیا کرتے. اس میں سے سب سے پہلا ذکر پیرانے پیر فرماتے ہیں، اے میرے غلام، یا غلامی فرماتے ہیں، اے میرے غلام، اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ تقدیر پر، اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ تقدیر پر ذرہ برابر بھی غم کرنا، شک کرنا، یا اس میں کچھ نقص نکالنا، یا اس کے بارے میں کچھ دل میں غلط گمان پیدا کرنا، بندے کی روح کی، ایمان کی، اس کی خوبصورتی کی، اس کی حقیقت کی موت ہے فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو بھی تقدیر رب نے تمہیں عطا کی ہے اس پر راضی پر رضا رہنا، کہ رب نے جو بھی عطا کیا ہے اس پر راضی پر رضا رہنا. سامعین، کچھ دن پہلے کہیں خطاب ہوا تھا، مگر شاید یہاں سے ایک آدھ شخصیت موجود تھی. وہاں پر میں نے کہا کہ جب کم و بیش 30 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتے ہیں، 30 سال کے بعد، اور سب سے چہیتے بیٹے، اور یعقوب علیہ السلام واقف تھے کہ میرا بیٹا نبی ہے اور رسول ہے. تو یوسف علیہ السلام سے 30 سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے. یہ 12ویں پارے میں بڑا تفصیل ذکر ہے، میں وہاں پر نہیں جاؤں گا. 13ویں پارے کے 6ویں رکوع میں ذکر ہے. تو خیر، یوسف علیہ السلام آئے، 30 سال باپ بیٹے کی جدائی، یعقوب علیہ السلام سے گلے ملے. اب روایتوں میں آتا ہے یعقوب علیہ السلام پھوٹ پھوٹ کر روئے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. پھر کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، پھر اٹھا، پھر بیٹے کو چوما، پھر گلے لگایا، پھر تڑپے، پھر روئے، پھر بے ہوش ہوئے، پھر گر گئے. ایسا کئی مرتبہ ہوا. جب یہ منظر فرشتوں نے دیکھا تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، تیرا حبیب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت میں تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے اور اسے چومتا ہے اور بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے. کہ یہ اتنی محبت، اتنی شدت والی محبت کیا کوئی اور کسی اور سے بھی کر سکتا ہے؟ یہ سوال فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، اس سے زیادہ بھی کوئی کسی سے محبت کر سکتا ہے؟ رب کی بارگاہ سے جواب آیا، ہے میرے فرشتوں، یہ محبت تو جو ہے اس سے 1000 گنا محبت میں اپنے ہر بندے سے کرتا ہوں. اس سے 1000 گنا زیادہ محبت میں اپنے ہر بندے سے کرتا ہوں. تو رب کی محبت، رب کی اطاعت اور رب کی جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس کی عطا کردہ ہر تقدیر پر میں راضی ہوں، وہ تمہارے احساسات سے، تمہارے افکار سے، تمہارے عادات سے، تمہارے اطوار سے چھلکنی بھی چاہیے. پیرانے پیر فرماتے ہیں زبان پر شکوہ آ گیا کہ میری تقدیر ایسی کیوں ہے، فرماتے ہیں روح کی موت وہی ہو گئی. اگر زبان پر شکوہ آ گیا کہ ایسی تقدیر کیسے ملی، بھائی میرے بھائی کو 5 بیٹے ہیں، میرے کو 4 بیٹیاں ہو گئے، بھائی کے پاس 8 بنگلے ہیں، میرے پاس 1 پرانا گھر ہے، بھائی کے پاس 4 نئی گاڑیاں ہیں، میرے پاس پرانی کھٹارا فیٹ پڑی ہوئی ہے، اس کو دیتا چلا جا رہا ہے، مجھے دے نہیں رہا ہے. میرے بچپن کے دوست کے پاس رولز رائس آ گئی، میں آج تک اسکوٹر پہ پھر رہا ہوں. میرے خلیرے بھائی کے پاس وہ آ گیا، وہ میرے بھائی کے پاس یہ آ گیا، چچیرے بھائی کے پاس یہ آ گیا، میں پرانی پٹپٹی پہ پھر رہا ہوں. یہ تقدیر میری کیا ہو گئی؟ پیرانے پیر فرماتے ہیں رب کی عطا کردہ تقدیر دینے والا کون ہے، پہلے وہ دیکھو.
رب کی عطا کردہ تقدیر پر ذرہ برابر بھی غم کرنا یا اس کے بارے میں زبان سے کچھ کہنا تمہارے روح کی اور ایمان کی موت ہے فرمایا. رب کی عطا کردہ تقدیر کو جو سینہ کھول کر دل کھول کر خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے وہی بندہ کامل، وہی بندہ مومن ہوتا ہے. سامعین، اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے سے اتنی زیادہ محبت فرماتا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مومن نفل نماز پڑھ کر اور نفل نماز کی کثرت کر کے رب سے ایک بالش قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو رب کی رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے. وہ ایک قدم چل کر آتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے یہاں پر رب آیا ہے، میں رحمت کا ذکر کر رہا ہوں، رب کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. رب کی بارگاہ سے جو بھی ملا اس پر راضی رہنا. پھر اس کے بعد دیکھنا قرآن فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. سرکار پیرانے پیر فرماتے ہیں ایک طرف تو کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست رکھتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، مگر دوسری طرف تیرا عمل جو ہے وہ شیطان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے فرماتے ہیں پیرانے پیر. پھر فرماتے ہیں ایک طرف تو اے عقل مند غلام، فرماتے ہیں اے میرے عقل مند غلام، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، اور فکر کر کہ تیرا نفس اور تیری خواہش. الفاظ بڑے پیارے ہیں، پیرانے پیر نے چنے ہیں تو یقیناً پیارے ہوں گے. فرمایا تیرا نفس اور تیری خواہش یہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور تو عقل مند ہو کے ایک چھوٹے بچے کی باتوں میں آ گیا. تیرا نفس اور تیری خواہشات ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور تو عقل مند ہو کر اس چھوٹے سے بچوں کی باتوں میں آ گیا اور اپنا ایمان کے خرابے کی طرف خود کو ڈھکیل رہا ہے. بڑے تعجب کی بات ہے. پھر اس کے بعد پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ شیطان لعین سے اور اس کے ہر پیترے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے توکلت علی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ کر کے رب جو بھی عطا کرے گا خیر ہی عطا کرے گا. ہو سکتا ہے ظاہری طور پر تمہیں کچھ تکلیفیں آ جائیں، کچھ مصیبتیں آ جائیں، مگر اس پر بھی غم نہ کرنا. کیوں؟ اچھا، اپنے خطبے میں سرکار پیرانے پیر ایک حدیث پاک کا ذکر کرتے ہیں. سرکار پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. اور سے سماعت فرمائے، آج آپ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس حدیث کو پیرانے پیر نے نقل کیا ہے. فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے، آ کر کہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. آقا کریم نے کہا تم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو؟ جی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. تو پھر تیار ہو جاؤ فخر کے لیے اور فاخے کے لیے. تو پھر تیار ہو جاؤ فخر اور فاخے کے لیے. اس کے کچھ دیر کے بعد ایک دوسرے صحابی رسول داخل ہوئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. آقا نے پھر پوچھا تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں میں اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. تو پھر آقا کریم نے ارشاد فرمایا تو پھر تیار ہو جاؤ مصیبت اور پریشانیوں کے لیے. اب غور سے سماعت فرمائیں، حدیث پاک بڑے پیر نقل کر رہے ہیں، دوسری کئی کتابوں میں یہ حدیث پاک آئی ہے. ایک صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا کہ تیار ہو جاؤ فخر و فاخے کے لیے. دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. آقا کریم نے کہا کہ پھر تیار ہو جاؤ مصیبت اور پریشانیوں کے لیے. اب اس کی شرح میں پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے ایسا کیوں فرمایا، اور اللہ اور آقا کریم جو بھی فرماتے اللہ کے حکم سے فرماتے. تو سرکار پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا کہ جب تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں تو آقا کریم نے کہا فخر و فاخے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے. جیسے میں نے اپنی بات کی ابتدا میں کہا کہ بانی جامع نظامیہ کے تعلق سے خرافات رکھنے والوں کے جو میں جواب آپ کے سامنے پیش کروں گا تو دعویٰ تھا اب دلیل آئے گی کچھ دیر کے بعد. بالکل ویسے ہی کہ جب کسی نے دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اس کی دلیل کیا رہے گی؟ فخر و فاخے کے لیے تیار رہنا ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں میں اللہ سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر تقدیر پر میں راضی ہوں، تو پھر تیار ہو جاؤ مصیبت پریشانی کے لیے. کیوں؟
کیونکہ سرکار عثمان غنی کا قول مجھے یاد آتا ہے. سرکار عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اگر اے بندے اگر تجھ پر 1 سال تک کوئی مصیبت نہ آئے، شاید میں نے پہلے بھی 2-3 سال پہلے آپ کے سامنے بات کہی تھی. سرکار عثمان غنی فرماتے ہیں اے بندے مومن اگر تجھ پر 1 سال کے لیے کوئی مصیبت نہ آئے تو سمجھ جانا رب تجھ سے ناراض ہے. اے بندے مومن اگر تجھ پر 1 سال کے لیے کوئی مصیبت نہ آئے، سال بھر پیسہ، بچے، بیوی، گاڑی سب چل رہا مزے میں، کوئی مصیبت ہی نہیں آ رہی، گھر میں کوئی بیمار میں پڑ رہا، کچھ بھی نہیں، جو کام میں ہاتھ دار میں کام پورا ہو رہا، بچوں کے ایڈمیشن ہو رہی، شادیاں ہو رہی، پوترا پوتری، نواسا نواسی، پیسے پہ پیسہ، کاروبار سب چل رہا، خوشحالی، گھر میں کوئی بیمار نہیں، کچھ بھی نہیں. اب سرکار عثمان غنی فرماتے ہیں بندے مومن اگر 1 سال تک کوئی پریشانی نہ آئے تو سمجھ جانا رب ناراض ہے. کیونکہ رب اپنے سامنے اسی کو کھڑا کرتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے پریشانی میں ہی مسجد نماز یاد آتی ہے، اوراد و وظائف پریشانی میں ہی یاد آتے ہیں، سجدہ پریشانی میں ہی یاد آتا ہے. تو رب تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس پر مصیبت نازل کرتا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو وہ سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ شان دیکھیں آپ حضور کے تربیت یافتہ صحابہ کی کہ کتنی دور اندیشی سے بات کرتے ہیں. کہ اچھا دوسری حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، اور سے سماعت فرمائے، بڑی کتاب کی حدیث پیش کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، جب کسی سے رب کائنات بیزار ہوتا ہے تو مال و دولت کے دروازے اس کی طرف کھول دیتا ہے. بے انتہا دولت، پیسے پہ پیسہ، پیسے پہ پیسہ، پیسے پہ پیسہ آتے چلے جاتا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو پیسے کی فراوانی کر دیتا ہے اور پیسے میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے. آج آپ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، میں یہاں کا نام نہیں لوں گا، ہماری پتھر گٹی، ہمارا چار مینار کا مسلمان بھائی دیکھ لو، تراویح سے لے کے شہری تک کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے. شاز و ناز 400-500 دکانوں میں سے 6-8-10 دکان والے ہوں گے جو تراویح کے لیے جاتے ہیں، جو رات میں گریہ گزاری کرتے ہیں. اگر چار مینار، پتھر گٹی، گلزار ملا کے 1000 دکان ہیں تو 1000 میں سے مشکل سے 20-40 نمازی ملیں گے. باقی کے 950 مغرب سے لے، مغرب بھی نہیں اور پیچھے آ جاؤ، دن میں 2 بجے سے لے کے فجر تک کاؤنٹر چھوڑتا ہی نہیں ہے. نمازوں کی فکر نہیں، تراویح کی فکر نہیں، کلام پاک کی فکر نہیں، کچھ نہیں، بس مال پہ مال، مال پہ مال، غلہ بڑھتے جا رہا. بھائی رمضان ہے، کمانے کا یہی سیزن ہے. ہماری قوم کا، ہمارے قوم کے الفاظ ہیں، بھائی رمضان ہے، کمانے کا سیزن ہے. مال کمانا نہیں ہے بابا، یہاں آخرت کمانے کا سیزن تھا اور تو نے اس کو مال میں بدل دیا. رسول پاک کے ارشادات کے تحت بات کر رہا ہوں کہ یہ تو آخرت کمانے کا سیزن تھا رمضان، اور تو نے مال کمانے میں اس کو صرف کر دیا. آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کی شان تمہیں، حقیقی شان رمضان کی پتہ ہو جاتی تو ہر مومن یہ خواہش کرتا کہ کاش سال بھر رمضان ہی رہے. آقا کریم رمضان کی شان بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں رمضان کی حقیقی شان پتہ ہو جاتی تو مومن یہی خواہش کرتا کہ کاش سال بھر رمضان ہی رہے. تو سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مال و دولت کے دروازے اتنے کھول دیتا ہے. آج آپ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ہوٹل والے بھائی، ہمارے کپڑے والے بھائی، ہمارے جیولری والے بھائی جو ہیں حیدرآباد میں 2 بجے سے 4 بجے شام سے تازہ گوشت حلیم ملے گی، اس کی تیاری صبح سے ہو رہی ہے. 2 بجے سے تازہ دم اصلی گوشت گھی کے ایڈورٹائز چلتے ہیں. 2 بجے سے لے کے فجر تک چل رہی ہے. ادھر سجدے گئے، مغرب گئی، افطار سے پہلے کی دعائیں گئی، گریہ وزاری گیا، تراویح گئی، تلاوت گئی، رمضان کی تہجد گئی، سب گئی. کئی لوگوں کی تو فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے آنکھ لگتی، فجر بھی گئی. رمضان تھا آخرت کمانے کا، ہماری قوم نے اسے مال کمانے میں اس شہر کو، اس ماہ مبارک کو اس طرح سے مشہور کر دیا. تو سامعین، حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، تو ایک طرف دعویٰ کرتا ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست رکھتا ہے، مگر جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو تیرا ہر عمل شیطان کے حکم کے مطابق لگتا ہے، اور قدم پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اتنا مشغول ہو گیا کہ تجھے اب پتہ بھی، احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. ایک بات عرض کر کے پیران پیر کی بارگاہ کی میں بانی جابر میں کی طرف آؤں گا. سامعین، اس سے پہلے مجھے امام احمد بن حنبل کا واقعہ یاد آتا ہے. تصوف کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج یہ جو محفل ہے اس کو ہم نام بھی دیں گے درس تصوف.
तसव्वुफ की बात कर रहा हूँ कि सूफिया, औलिया और अइम्मा अहले बैत फरावानी को क्या समझते थे, पैसे की फरावानी को। अब आए इमाम अहमद बिन हम्बल को, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बादशाह वक्त ने पकड़कर जेल में डाल दिया, क्योंकि अक्सर और बेशतर बादशाहों का, कायदीन का ये तरीका रहता है। आज आप हम देखते हैं कि जो भी उनकी मुखालिफत में जाता है उस पर केस, आजकल आप केसेस डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो ये आज से नहीं, हजारों साल की तारीख चली है। इमाम अहमद बिन हम्बल को बादशाह ने अपने फेवर में कुछ बात कहने के लिए कहा, आपने नहीं कहा, बादशाह ने आपको पकड़कर जेल में डाल दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल कई साल जेल में रहे, और से समाअत फरमाए, कई साल जेल में रहे, बस कोने में रहते थे, नमाज, इबादत, अफकार, अज़कार, जिक्र, दीनी खिदमत, अकेले बैठकर कुछ लिख लेना, कुछ पढ़ लेना, किसी से मुलाकात नहीं। दिन में एक बार कुछ एक आध रोटी आ गई, क्योंकि जो कैदियों को रोटी दी जाती थी, रोटी आ गई, रोटी खा लिया, पानी पी लिया, बस कोने में चल रहे। कभी भी जिंदगी में आंख से आंसू नहीं निकला। अब और से समाअत फरमाए, भाई जेल में है, परेशानी में है, बादशाह ने इताब किया है, सजा दी है, किसी से मिलना नहीं है, बात नहीं, कुछ नहीं, आंख से आंसू निकल ही नहीं रहा है, बस सजदा चल रहा है, रब की याद चल रही है। अब बादशाह का इंतकाल हो गया, उसका बेटा कुर्सी पर बैठा, उसका दिल नरम था, उसे पता चला इमाम अहमद बिन हम्बल है, उसने हजरत को रिलीज भी किया। उसके बाद जागीरात अता की, बड़ी कोठी अता की, बड़ी खानखा बनाई, बनाकर कहा हजरत दीनी खिदमत का काम करें, लोगों का आप दर्स व तदरीस करें, बड़े पैमाने पर बड़ी खानखा बनाकर दे दी। उसके साथ साथ वजीफा भी मुकर्रर किया, एक मिसाल के तौर पर महाना 1 लाख वजीफा मुकर्रर किया। अब हजरत की खानखा चल रही है, दर्स व तदरीस का सिलसिला चल रहा है, हजरत की आंखों से आंसू रवा हो गए। कई लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, अपने मसले पूछ रहे हैं, कोई ये मसला, कोई वो मसला, दर्स व तदरीस भी चल रही है, खानखा भी चल रहा है, नमाजें भी चल रही, दर्स चल रहा है, हजरत की आंखों से आंसू रवा हो गए। शागिर्दों और हजरत के दोस्तों ने पूछा, हजरत आपसे हम वहां पर हमने सुना है कि जो लोग आपको देखते थे कि कैद खाने में आप कई साल गुजारे, कभी भी 1 सेकंड के लिए आपकी आंखों से आंसू रवा नहीं हुए। आज आपके पास खानका है, बड़ी कोठी है, बड़ा मदरसा है, बादशाह की तरफ से आपको नजराने पेश किए जा रहे हैं, हजारों आपके तलबा हैं, हजारों लोग आपसे मसाइल पूछने के लिए आ रहे हैं, और आप अपनी मसनद पर बैठकर रो रहे हैं। अब जवाब सुने, इसे कहते हैं जवाब तसव्वुफ। जवाब इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, बाबा अब जो मसला चल रहा है, अब जो मामला चल रहा है, इसकी पूछ होने वाली है। क्यों? उनके साथ इमाम अहमद बिन हम्बल को 7 लाख हदीसें याद थी। आज आपको हमको 60-70 भी याद नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल की वो ज़ात 7 लाख हदीसें जिसे याद थी। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मैंने हदीस पाक सुनी है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान से 5 सवाल करेगा, उसे सामने से हिलने नहीं देगा कि माल कहाँ से कमाया, माल कहाँ पर खर्च किया, जवानी कहाँ खर्च की, सारी उम्र कहाँ खर्च की, जो इल्म हासिल किया उस पर कहाँ तक अमल किया। बुखारी मुस्लिम की हदीस पेश कर रहा हूँ। 5 सवाल, माल कहाँ से कमाया, माल कहाँ खर्च किया, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 उम्र कहाँ गुजारी, सवाल नंबर 4 जवानी कहाँ गुजारी, नंबर 5 जो इल्म हासिल किया उस पर कहाँ तक अमल किया। अब इमाम अहमद बिन हम्बल की आंखों से आंसू सारो खतार निकल रहे हैं। कैद खाने में अकेला था, ना किसी से मिलता था, ना किसी से बात होती थी, ना पैसा था, ना कुछ, ना क्या। अब यहाँ पर पैसा भी आ रहा है, इसकी भी पूछ होगी, आया कहाँ से, पैसा गया कहाँ पर, लोगों के साथ क्या मामलात हुए, किसी को जवाब देने में कहीं कोताही तो नहीं हुई, किसी स्टूडेंट को पढ़ाने में कहीं कोताही तो नहीं हुई, घर वालों के साथ मामला क्या हुआ, लिबास कहाँ से आया, ये तुमने जो वक्त गुजारा, वक्त कहाँ गुजारा, लोगों के साथ मामलात में कहीं रियाकारी तो नहीं आई। ये तमाम अब जो मेरा वक्त गुजर रहा है इसका सवाल किया जाएगा। कैद खाने में जो वक्त था उसका तो सवाल ही नहीं, वो तो मेरी जानिमाज पर ही गुजर रहा था, उसका तो सवाल नहीं किया जाएगा। मुझे पता है कि रब की बारगाह में ही था। अब जो मेरा वक्त गुजर रहा है इसका सवाल किया जाएगा। ये सोचकर रोता हूँ कि मैदान महशर में खड़े होकर क्या जवाब दूंगा कि पैसा आया कहाँ से, पैसा गया कहाँ पर, लोगों के साथ मामला कैसे किए, कभी जबान से कुछ ऐसी बात तो नहीं निकल गई कि किसी के दिल को तकलीफ हो गई। क्यों? आक़ा करीम इरशाद फरमाते हैं सबसे बेहतरीन मोमिन वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। जबान से कभी कोई ऐसी बात तो मेरे नहीं निकल गई जिससे किसी को तकलीफ हो। ये कहते हैं सूफिया। आज आप हम समझते हैं, आप हम सब समझते हैं कि पैसा आ गया तो इंसान कामयाब हो गया।
ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ پیسہ آ گیا تو انسان کامیاب ہو گیا. صوفیہ فرماتے ہیں پیسہ نہیں بابا، اگر پیسہ آ گیا تو سمجھو تو غرق ہو گیا. پیسہ آ گیا تو سمجھو غرق ہو گیا، ڈوب گیا. کیوں ڈوب گیا؟ پھر پیسے کی محبت، پھر لالچ بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. پھر نمازوں سے دوری، دین سے دوری، اولاد کی تربیت سے دوری، رب کے سامنے رونے سے دوری، گریہ و داری سے دوری، ہر چیز سے تو دور ہو جائے گا. قرآن کی تلاوت سے دوری. پیرانے پیر فرماتے ہیں اے بندہ مومن، کم از کم روزانہ 200 آیتیں پابندی سے پڑھنے کی عادت ڈال لیں. کم از کم روزانہ 200 آیتیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، میں نے آپ حضرات سے تقریباً پچھلے 5-6 سال سے مسلسل آپ حضرات سے خواہش کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، کم از کم روزانہ 20 منٹ قرآن پڑھنے کی عادت ڈال لو. کم از کم 20 منٹ قرآن پڑھنے کی عادت ڈال لو. آپ یقین مانو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں نازل ہوگی. مسلم شریف کی حدیث پیش کر کے اس طرف آؤں. مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن قرآن کو پابندی سے پڑھتا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، جو بندہ مومن قرآن کو پابندی سے پڑھتا ہے تو میدان محشر میں یہ قرآن اس کی شفاعت فرمائے گا. قرآن گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ روز مجھے پڑھا بھی کرتا تھا اور مجھ سے نصیحت بھی حاصل کیا کرتا تھا. میں نے محترم دوست مولانا نظام الدین غوری صاحب کی خدمت میں ہدیہ بھی پیش کیا تھا عرفان القرآن کا، اور بڑے مؤدبانہ انداز میں خواہش بھی کی تھی کہ ہر جمعے کو کم از کم 2 پیج 3 پیج اس کے آیت کے ترجمے کے ساتھ ہماری محترم عوام کو سنائیں. قرآن پاک کا یقیناً ایک ایک لفظ کروڑوں معنی رکھتا ہے. آپ ہم ظاہری طور پر عربی نہیں جانتے ہیں سوائے علماء کے، تو عوام الناس کے لیے اردو میں بہترین ترجمہ جو ہے بہت ہی آسان اردو میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر الخالدی صاحب کا ہے. بہت ہی آسان اردو میں، بچے سے بچہ سمجھ جائے گا، اتنی آسان اردو میں ہے. میں نے محترم دوست سے بڑی ادب کے ساتھ خواہش بھی کی تھی، میں امید کرتا ہوں حضرت اس پر عمل کریں گے. کم از کم اور مشکل سے اگر 3 پیج بھی پڑھ لیں تو 15 منٹ کا بھی کام نہیں. تو قرآن کو عربی کے ساتھ جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا کہ قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن آپ کو کیا میسج دے رہا ہے، قرآن آپ کو کیا بولنا چاہتا ہے. عام ذہنوں میں یہ بات ہو گئی ہے کہ بھائی قرآن صرف نبی کے لیے آیا تھا، قرآن صرف صحابہ کے لیے آیا تھا، اولیاء کے لیے آیا تھا، علماء کے لیے آیا تھا، شیوخ کے لیے آیا تھا. نہیں، قرآن ہر مسلمان، ہر مومن کے لیے آیا ہے، ہر انسان کے لیے آیا ہے. قرآن خود فرماتا ہے ہدی للناس، میں لوگوں کے لیے ہدایت ہوں. عام ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن خود کہتا ہے ہدی للناس، میں لوگوں کے لیے ہدایت ہوں. اس میں مسلمان کافر کی بھی قرآن نے وہ نہیں کی. قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت لے کر آیا ہے. اور آج ہمارا عام مسلمان سمجھتا ہے ارے بھائی مولانا پڑھ لیے انہوں سمجھا دیے بس ہے. نہیں بابا، قرآن تمہارے لیے آیا ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے قرآن آیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ دارالعلم میں یہ کام بھی شروع ہوگا. کم از کم صرف 2 پیج مطلب 8 10 20 آیتیں 15 آیتیں ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لیں گے، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لیں گے تو 20 منٹ بھی نہیں ہوں گے. تو ہر جمعے کو انشاءاللہ وہ کام شروع ہونا چاہیے. پیرانے پیر کی تعلیمات بھی ہیں کہ روزانہ کم از کم 200 آیتیں پڑھو. اب آئیں حضور بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کی طرف. شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کی وہ شان ہے، وہ مقام و مرتبہ ہے کہ اس کو سمجھنے سے عام عقل میں کہوں گا خاسر ہے. کیوں؟ بانی جامع نظامیہ پر جو خصوصاً میں نے کہا شمالی ہند کے چند لوگوں نے الزامات لگائے، اور ہمارے ہردل عزیز جامع نظامیہ پر آج بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ بھائی یہ سنیت کا مرکز نہیں ہے، یہاں کے لوگ کفر کے فتوے نہیں دیتے. ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے. سامعین غور سے سنیں، میں بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں. محترم نظام غوری صاحب سے بھی خواہش کروں گا کہ آپ کی آنکھیں میری طرف رہیں تو میری بھی آنکھیں جگمگا جائیں. جامع نظامیہ پر ایک الزام لگایا جاتا ہے شمالی ہند کی طرف سے کہ جامع نظامیہ جو ہے یہ ٹناٹن سنی نہیں ہے، یہاں کے لوگ تھوڑے ڈلمل ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک. اب آئیں میں بانی جامع نظامیہ کا عقیدہ پیش کرتا ہوں، تب سمجھ میں آئے گی جو میں نے اپنی بات کی ابتدا میں کہا تھا کہ سب سے پہلے جامع نظامیہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بھائی آپ لوگ کفر کے فتوے نہیں دیتے، جیسا ہمارے پاس ڈیلی کفر کے فتوے جاری ہوتے ہیں اس طرح سے جامع نظامیہ سے دیکھا نہیں گیا کہ بھائی انہیں کافر، انہیں کافر، انہیں کافر، انہیں کافر. تو بانی جامع نظامیہ کی فکر کے تحت میں بات کروں گا. جامع نظامیہ جو ہے
یہ اتحاد امت کا ایک مضبوط قلعہ ہے. اتحاد امت کا ایک مضبوط قلعہ ہے. یہاں پر مسلمانوں کو دین سے نکالنے کے بجائے ان کے عقیدے کی اور ان کے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے. اگر کہیں کسی سے گستاخی بھی ہو جائے تو سب سے پہلے اسے بلا کر بڑے پیارے انداز میں اس کی اصلاح کی جاتی ہے. اور الحمدللہ جب بھی اصلاح کی گئی جس کسی کی بھی, تو وہ جامعہ نظامیہ کے شیوخ کی اور بانی جامعہ نظامیہ کی برکت ہے کہ سامنے والے نے اپنی غلطی کو قبول کیا اور اپنی غلطی سے رجوع کیا. سب سے پہلی بات. اور جامعہ نظامیہ کی خاص بات یہ ہے کہ جامعہ نظامیہ طریقۃ الصوفیہ پہ چلتا ہے. جامعہ نظامیہ طریقۃ الصوفیہ پہ چلتا ہے. صوفیہ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کو دین سے بیزار اور دور نہیں کرتے, بلکہ اپنے اخلاق سے, کردار سے لوگوں کو دین کے اور اپنے آپ کے خانقاہوں کے قریب کرتے. کیونکہ شمالی ہند میں ظاہری طور پر دیکھا گیا کہ وہاں کے جو علماء ہیں, سنی علماء, بڑے جذباتی ہوتے ہیں. اب آج کل تو رسول اللہ کی بات بہت اوپر کی ہو گئی. رسول اللہ کی بات, صحابہ کی بات, اہل بیت کی بات, پیران پیر کی بات, سرکار غریب نواز کی بات تو چھوڑو. آج سے 100-150 سال پہلے کے بھی جو بڑے بزرگان دین ہیں, بڑے علماء ہیں, اگر آپ ان کے خلاف بھی نہیں, ان کے لکھے ہوئے کسی بھی ایک فتوے سے بھی آپ اختلاف کر لو تو آپ کو سنیت سے خارج کر دیا جاتا ہے. اتنی زیادہ افسوس کی بات ہے, اتنی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ تنہائی میں روئے بھی تو کم ہے کہ یا اللہ اس امت کو کیا ہو گیا ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ شمالی ہند میں یہ ہو رہا ہے کہ آج سے 100-150 سال پہلے کے بہت بڑے بزرگ, بہت بڑے عالم دین, ان کے خلاف تو بولنا, ان کے خلاف سننا بہت دور کی بات ہے. الحمدللہ نہ ہم کہتے ہیں نہ ہم سنتے ہیں, مگر ان کے لکھے ہوئے فتووں میں سے کسی ایک فتوے کے بھی آپ خلاف ورزی کر دو تو آپ کو امیڈیٹ فتویٰ آ جائے گا کہ آپ نے ہمارے صاحب سے ان کے فتوے کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا ہے, تو آپ سنیت سے بھی خارج, اسلام سے بھی خارج, دنیا سے بھی خارج. موقع ملا تو آپ کو دنیا سے بھی خارج کر دیں گے. سامعین, اتنی افسوس کی بات ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء میں اختلاف یہ بڑی حکمت کا باعث ہے, بڑی برکت کا باعث ہے. جب تک اختلاف نہیں ہوگا مسائل کھول کھول کر کس طرح سے پیش کیے جائیں گے. تو سامعین, یہ بڑے افسوس کی بات ہے, مگر الحمدللہ اب خوشی کی بات سنو. آپ خوشی کی بات یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں اکثر و بیشتر ہماری ولادت, ہماری پیدائش ہند اور ہند کے خصوصاً اہل دکن میں سے حیدرآباد میں ہوئی ہے. ہمارے مزاج میں نہ شدت پسندی ہے, نہ ہمارے مزاج میں غنڈہ گردی ہے, نہ ہمارے مزاج میں کسی کو گالی گلوچ ہے, نہ ہمارے مزاج میں کسی کو کافر بنانا ہے, نہ ہمارے مزاج میں کسی کو سنیت سے بے دخل کرنا ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت بطریقۃ الصوفیہ چلتے ہیں کہ صوفیہ اکرام کا دربار کا جو منظر محترم دوست نظام غوری صاحب نے پیش کیا کہ کفار بھی آتے تھے, مشرک بھی آتے تھے, اپنے بھی آتے تھے, غیر بھی آتے تھے, شیڈیول کاسٹ کے بھی آتے تھے, اعلیٰ ذات کے بھی آتے تھے, سکھ بھی آتے تھے, عیسائی بھی آتے تھے, ہر کوئی آتا تھا, فیض پا کر جاتا تھا. کسی ایک صوفی کی خانقاہ کا ایک واقعہ مجھے بتا دو, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پچھلے 1000 سال میں کسی بھی ایک صوفی کی خانقاہ کا ایک واقعہ مجھے بتا دو جس میں نان مسلم آیا اور وہ صوفی صاحب نے اس کو مار کے نکالا. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, جو کلمہ پڑھتا ہے, جو رسول کا غلام ہے, جو پیرانے پیر کا جھنڈا لگاتا ہے, اہل بیت سے محبت کی بات کرتا ہے, صحابہ کا ادب کرتا ہے. میں اس کی بات ابھی نہیں کہہ رہا ہوں. آج میں جو فتووں کی بات کر رہا تھا 2 منٹ پہلے, آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی بولو, آپ اہل بیت کے غلام ہیں بولو, صحابہ کے غلام ہیں بولو, پیرانے پیر کا میں چاہنے والا ہوں, میں قادری ہوں بولو, میں حنفی ہوں بولو. اس کے بعد سب بولنے کے بعد میں گھر میں 11ویں کرتا ہوں, 12ویں کرتا ہوں, سرکار پیرانے پیر کا غلام ہوں, سرکار غریب نواز کا غلام ہوں, سب کہہ دیا, ہو گیا نا. اب اس کے بعد صاحب کے فتوے کے خلاف ذری سی بات کر لو. صاحب کے فتوے کے خلاف, صرف فتوے کے خلاف, صاحب کے خلاف ہمیں بات بھی نہیں کرنی ہے, نہ ہم کریں گے. صاحب کے فتوے کے خلاف ذری سی بات کر لو, آپ سنیت سے بھی خارج, دین سے بھی خارج, موقع ملا تو دنیا سے بھی خارج. تو کلمے کا احترام گیا, اہل بیت کی محبت کا احترام گیا, صحابہ کی محبت کا احترام گیا, اولیاء کی محبت غلامی کا احترام گیا, سب کچھ گیا. تو سامعین, اسے کہتے ہیں شخصیت پرستی.
کہ شخصیت میں اتنا تم نے غلو کر دیا کہ اپنے شیخ کی، اپنے مرشد کی لکھی ہوئی کسی ایک تحریر کی ایک لفظ پر اگر کوئی کچھ کہہ دے کہ بھئی یہ تحریر اس طرح سے نہیں، اس طرح بھی ہو سکتی تھی، تو امیڈیٹ تمہیں سنیت سے خارج کر دیا جاتا ہے. مگر الحمدللہ وہ مزاج ہمارے حیدرآباد میں نہیں، ہمارے اہل دکن میں نہیں. ہم سرکار بندہ نواز کے ماننے والے ہیں، سرکار غریب نواز کے ماننے والے ہیں، بابا شرف الدین کے ماننے والے ہیں، سرکار یوسفین کے ماننے والے ہیں، سرکار لاہولی کے ماننے والے ہیں، سرکار موسیٰ قادری سرکار کے ماننے والے ہیں، عبداللہ شاہ صاحب کے ماننے والے ہیں. تو سامعین، ہماری طبیعت میں نہ شدت پسندی ہے، نہ کسی کو غنڈہ گردی ہے، نہ لوگوں پہ ہم اپنا روب دبدبا نہ ڈرا کر ڈالتے ہیں. سامعین، یہ تعلیم ہمیں ملی کہاں سے؟ اب آئیں اس طرف، یہ تعلیم ہمیں ملی کہاں سے؟ اور ہم الحمدللہ ٹناٹن سنی ہیں، ایسے ویسے سنی بھی نہیں. ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ بھائی جامعہ نظامیہ کے ماننے والے، بانی جامعہ نظامیہ کو ماننے والے، ان کے فکر پر اور ان کی کتابوں پر چلنے والے یہ سنی نہیں ہے. بھائی سنی کیوں نہیں ہے؟ ارے بھائی آپ لوگ کفر کا فتویٰ نہیں دیتے، بھائی کو ٹھنڈے لوگ ہیں آپ لوگ. بابا ہم کفر کا فتویٰ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ تمام صوفیہ نے کسی کو کافر نہیں کہا. جو بھی آتا تھا بٹھاتے تھے، گلے ملتے تھے، ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے. میرے جد کریم سرکار سید شاہ عبداللطیف لاہولی 450 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آپ سیریا سے ہندوستان آئے. خانقاہ کا طریقہ تھا کہ جو بھی آتا 3 دن اسے اپنی خانقاہ میں رکھتے، کھانا کھلاتے. جو بھی آتا، اس میں ہزاروں ہندوؤں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، اس طرف نہیں جاؤں گا. کئی مسلمانوں کے سب کے لکھے ہوئے ہیں واقعات. تمام صوفیہ کا طریقہ رہا، سرکار غریب نواز کا رہا، سرکار نظام الدین اولیاء کا رہا، امیر خسرو کا رہا، بندہ نواز کا رہا. یہی طریقہ رہا. خانقاہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، آؤ فیض پاتے چلے جاؤ. بالکل اسی نہج پر بانی جامعہ نظامیہ نے جامعہ نظامیہ کا جو قیام عمل میں لایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا اور حضور پاک کی نظر کرم رہی جو جامعہ نظامیہ کا قیام عمل میں آیا. اب آپ سنیں شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ کا عقیدہ سنیت کے تعلق سے کیا ہے. انوار احمدی میں بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فاقہ کشی کی ہے، ظاہری طور پر آقا کریم کبھی کھانا ظاہری طور پر سامنے نہ ہوتا، ایک دن کبھی بھوکے ہو جاتے، کبھی 2 دن بھوکے ہو جاتے، کبھی آقا کریم شام کے وقت آتے گھر میں عشاء کی نماز کے بعد، اما عائشہ سے پوچھتے اے عائشہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ نہیں ہے. آقا کریم اللہ کا شکر ادا کرتے اور نمازوں میں مشغول ہو جاتے، کچھ پانی ملتا پی لیتے، پھر ویسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا دن گزار دیتے. 3 دن ظاہری طور پر آقا کریم کو اس وقت کھانے کی یعنی اتنی وہ بھی نہیں تھی، ظاہری طور پر اتنی کاش نہیں ہوتی تھی. ظاہری طور پر آقا کریم 3 دن فاقہ کشی فرماتے. اب آئے انوار احمدی میں بانی جامعہ نظامیہ کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فاقہ کشی کی ہے وہ مجبوری کے تحت کی ہے، اگر مل جاتا تو کھا لیتے. یہ ہے بانی جامعہ نظامیہ کا عقیدہ. فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فاقہ کشی کی ہے وہ مجبوری کے تحت کی ہے، اگر مل جاتا تو کھا لیتے، یہ کہنے والا بھی کافر فرمایا بانی جامعہ نظامیہ. کیونکہ آقا کو مجبور سمجھنے والا ہمارا مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ آقا کریم مختار کل ہیں. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. آقا مجبور نہیں ہے، آقا مختار ہیں. آقا کا فاقہ کشی کرنا بھی امت کے لیے تعلیم ہے. آقا کا فاقہ کشی کرنا امت کے لیے تعلیم ہے. آقا جانتے ہیں کہ میری امت میں غریب گھرانے بھی ہوں گے، کسی کو 1 دن کھانا نہیں ملے گا، کسی کو 2 دن کھانا نہیں ملے گا، کسی کو 3 دن کھانا نہیں ملے گا. تو وہ میری سنت کی طرف دیکھ لے کہ میں محمد رسول اللہ ہو کر 3 دن بھوکا رہا ہوں. اللہ نے مجھے تمام خزانے عطا کیے ہیں. آقا فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح لخزائن الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی ہیں. بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں. آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی ہیں. آقا کا جو فاقہ کشی کرنا تھا اختیار کے ساتھ تھا، مجبورن نہیں تھا. یہ بانی جامعہ نظامیہ کا عقیدہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبوری کے تحت بھوکے رہتے تھے، بانی جامعہ فرماتے ہیں اگر یہ کوئی کہہ دے
تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا محمد رسول اللہ ہمارے آقا مجبور نہیں ہے، مختار ہیں۔ یہ پہلا عقیدہ دیا بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ اللہ نے۔ اب اس کے بعد آئیں مقاصد الاسلام حصہ ششم میں فرماتے ہیں، 6th والیوم میں جلد نمبر 6 میں فرماتے ہیں بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان، مسلم شریف کی حدیث پیش کر کے بات کرتے ہیں کہ مسلم شریف میں حدیث ہے، آقا کریم جب ضرورت کے لیے جاتے، بول و براز کے لیے تھوڑے عام اردو میں بچوں کے لیے بول دوں کہ آقا کریم جب ظاہری طور پر پیشاب کے لیے یا نمبر 1 یا نمبر 2 کے لیے جب جاتے تو اما عائشہ فرماتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب آقا حاجت سے فارغ ہو کر آ جاتے، اس کے بعد جب میں جاتی تو وہاں پر کچھ بھی نظر نہ آتا۔ 2 منٹ کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ بانی جامع نظامیہ کا عقیدہ کیا ہے۔ اے وہ لوگوں جو یہ تقریر سن رہے ہو اور ریکارڈ ہو رہی ہے، اگر بانی جامع نظامیہ کے تعلق سے تمہارے عقیدے میں کچھ شکوک و شبہات ہے تو جس طرح سے میں نے اپنے الفاظ کہے تھے پھر سے کہہ رہا ہوں، ہندوستان کی زمین پر، اب غور سے سنیں، ہندوستان کی زمین پر علماء میں بانی جامع نظامیہ سے بڑا سنی پیدا نہیں ہوا۔ اب سنیں میری بات آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما عائشہ فرماتی ہے مسلم شریف کی حدیث کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول و براز کے لیے جاتے، اس کے بعد آ جاتے، اما عائشہ فرماتی ہے جب میں جاتی بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ میں، واش روم میں، تو میں دیکھتی کہ وہاں پر بول و براز تو کچھ بھی نظر نہیں آتا بلکہ مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہو گئی، پھر سے پڑھ رہا ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول و براز کے لیے جاتے، واش روم جاتے، وہاں سے آقا کریم باہر آتے، پھر جب میں جاتی تو وہاں پر میں کچھ بھی نہ پاتی بلکہ وہاں پر مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ اب آئیں مقاصد الاسلام حصہ ششم میں بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برابری کرنے والوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرح کہنے والوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بھائی کے جیسا کہنے والوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہنے والوں، محمد رسول اللہ کو اپنی طرح بشر کہنے والوں، یہ بات تو بہت دور کی بات ہے، حضور کے بول و براز کی بھی یہ شان ہے کہ تم اس کی حد تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آقا کریم کے بول و براز سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ اگر تمہارے بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں کہ اچھی سے اچھی بہترین خوشبودار غذا بھی تمہارے اندر جائے تو بدبودار بن کے نکلتی ہے۔ تمہارے اندر اتنی کثافت ہے، اتنی گندگی بھری ہوئی ہے کہ اچھی سے اچھی دنیا کی سب سے بیسٹ غذا بھی تمہیں دے دی جائے، آدھے گھنٹے 2-3 گھنٹے کے اندر وہ گندگی بدبو کے ساتھ باہر نکلے گی۔ اے محمد رسول اللہ کو اپنی طرح بشر ماننے والوں، آقا کی شان تو اتنی بلند و بالا ہے کہ آقا کے بول و براز کی برابری بھی تو نہیں کر سکتا۔ یہ ہے بانی جامع نظامیہ کا عقیدہ، آقا کریم کے بول و براز کی برابری بھی تو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے، وہاں سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ تو 3 دن 2 دن پانی نہ نہائے تو تیرے پاس سے پسینے کی بدبو شروع ہو جائے، تیرے بیوی بچے تجھے گالیاں دینا شروع کر دیں کہ ابا پانی نہ ہو، بیوی بولے گی کیا تمہارے پاس سے بدبو آ رہی، پانی نہ ہو۔ تو حضور کی برابری کی بات کرتا ہے، آقا کریم کے پسینے مبارک کی یہ شان ہے۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک کا پسینے مبارک میں نے رکھا ہوا تھا کہ جب ہمارے قبیلے میں کسی کی شادی ہوتی تو اس دلہن کے لباس کو 1 قطرہ پسینے مبارک لگا دیا جاتا، تو اس دلہن کی اتنی شان و شوکت ہو جاتی کہ لوگ اس گھر کو خوشبو والا گھر کہتے۔ تیرے پسینے سے بدبو آئے، تیرے بول و براز سے بدبو آئے، 2 دن تو پانی نہ نہائے تو تیرے گھر والے تجھے باہر نکال دیں، تو اپنے آپ کو حضور کی طرح بشر کہتا ہے۔ بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں آقا کی شان تو بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ ہے، حضور کے بول و براز تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب میرا دعویٰ دلیل سمجھ میں آئی کہ بانی جامع نظامیہ سے بڑا سنی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اتنی بڑی بات لکھنے والا ایک بات پیش کروں، مقاصد الاسلام میں بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفر اللہ کی کثرت کی ہے اور امت کو بھی تعلیم دی ہے کہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ پڑھا کرو۔ اب اس کا ترجمہ سنیں، استغفر اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دو، عام ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امت کی تعلیم تو بات سمجھ میں آ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 یا 100 مرتبہ استغفر اللہ کیوں کہا کرتے ہیں؟ کیونکہ انبیاء کے تعلق سے تمام امت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، جب گناہ ہی نہیں ہوگا تو پھر معافی کس بات کی؟ اتنی بڑی بات صرف ایک صوفی باصفائی لکھ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے۔ مجھے بولتے ہوئے بھی میں گھبرا رہا ہوں کہ کہیں میرے زبان سے کچھ چھوٹی سی لغزش ہو جائے تو یعنی اس وقت یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ آپ نے قلم چلا دیا، بہت بڑی بات ہے، یہ بات ڈسکس کرنا بھی اتنی بڑی بات ہے کہ کہتے ہوئے میں گھبرا رہا ہوں کہ کہیں میری زبان سے کچھ نہ پہنے، کچھ اس میں وہ نہ ہو جائے لغزش۔ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا، ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں حضور پاک کا دل اور زبان مبارک مشغول رہتی۔ صرف جس وقت حضور پاک بول و براز کے لیے بتقاضۂ بشریت حضور جب واش روم میں جاتے، اتنی دیر کے لیے حضور پاک کی زبان اللہ کے ذکر سے بند ہو جاتی۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب کے لیے واش روم میں رب کائنات کا نام نہ لیتے، دل میں تو ذکر چلتا ہی چلتا۔ جتنی دیر حضور واش روم میں رہتے اتنی دیر سے باہر آنے کے بعد حضور پاک کے قلب مبارک پر بار گزرتا کہ اتنی دیر بھی میں نے رب کا ذکر کیوں نہ کیا، اتنی دیر جو میرا واش روم میں گزرا ہے کاش وہ میرا وقت نہ گزرتا، کاش کے ساتھ کاش وہ میرا وقت وہاں نہ گزرتا اور اتنی دیر بھی میری زبان رب کے ذکر میں مشغول رہتی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر گراں گزرتا، اس لیے آقا کریم روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفر اللہ کیا کرتے۔ یہ ہے سنیت کا معیار، یہ ہے جامع نظامیہ کا معیار، یہ ہے جامع نظامیہ کی شان کہ آقا کریم کے بول و براز کے خلاف بھی اگر کوئی کچھ بول دے تو ہم اس سے دشمنی پکڑ لیتے ہیں۔ سامعین، جو حضور جو محمد مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ بانی جامع نظامیہ نے ہمیں یہی عقیدہ دیا ہے، جو مصطفیٰ سے وفادار ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو آقا کا وفادار نہیں وہ ہمارا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا، ہماری صفوں میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا۔ سامعین، کیونکہ حضور پاک کی حدیث پاک ہے، صحبت 2 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو اثر کرتی ہے، صحبت 2 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو اثر کرتی ہے، صحبت اثر کرنے والی شے ہے۔ اگر آپ کچرا کنڈی کے بازو آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھیں گے تو آپ کے اندر بدبو آ جائے گی، اگر آپ کسی عطر کی بھٹی کے بازو آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھیں گے تو آپ کے اندر خوشبو آ جائے گی۔ آقا کریم فرماتے ہیں ہمیشہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمانے سے پہلے قرآن فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھوں کے ساتھ ہونا، اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا، خوش عقیدہ لوگوں کے ساتھ رہنا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ کیوں؟ جس صحبت کے ساتھ تم بیٹھو گے تم میں وہی شکل آئے گی۔ سامعین، آج ہم انٹرنیٹ کا اتنا پرفتن دور ہے، میں کہوں گا کہ پچھلے 1400 سال میں جو دور نہیں آیا وہ دور ہم نے دیکھا۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پچھلے 1450 سال میں جو دور نہیں آیا وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ 2012 کے بعد جو ٹیکنالوجی آئی ہے جسے ہم ٹچ اسکرین موبائل کہتے ہیں، اس کے بعد جو نئے اپلیکیشنز آئے ہیں یہ پہلے کہیں نہیں تھے۔ 1450 سال 2012 کے بعد بے حیائی آج آپ کے میرے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لو، اسپورٹس میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لو، آپ انسٹاگرام پہ جاؤ کیا ہو رہا ہے دیکھ لو، ہمارے مسلمان گھروں کی بچیاں بے پردہ ناچ کر ویڈیو بنا رہی ہیں آپ دیکھ لو، دنیا میں کہیں بھی کوئی لڑکی ویڈیو بنا رہی ہے آپ دیکھ لو۔ تو اتنے پرفتن دور سے آج تم اور میں گزر رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ پچھلے 1450 سال میں تو کبھی نہیں ہوا۔ 2012 کے بعد جو ٹیکنالوجی آئی جسے ہم ٹچ اسکرین موبائل کہتے ہیں، دنیا میں آپ موبائل کھولتے ہی بے حیائی شروع ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کا الگورتھم سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ بے حیائی کا منظر دیکھ لیں اور شیطان ہر وقت تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، قرآن اٹھا کر پڑھ لو، ان الشیطان للانسان عدو مبین، ایک آیت، دوسری آیت انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں غلط کام اور بے حیائی کی طرف دھکیلتا ہے۔ تم اگر 20 سیکنڈ بھی کوئی بے حیائی کا ویڈیو دیکھ لیے، اس کے پیچھے دوسری ویڈیو، اس کے پیچھے تیسری ویڈیو، اس کے پیچھے چوتھی ویڈیو، اتنے سخت فتنے کے دور میں اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے، اور ایک طاقتور دشمن ہمارے ساتھ 24 گھنٹے لگا ہوا ہے۔
میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک طاقتور دشمن 24 گھنٹے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ڈھکیلتا رہتا ہے، موبائل پہ جاؤ غلط کام کرو، موبائل پہ جاؤ غلط کام کرو، موبائل پہ جاؤ غلط کام کرو۔ اب اتنے سخت دور میں اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے؟ تو پیران پیر کی تعلیمات کی یہی نچوڑ ہے کہ ہر وقت بس ایک چیز یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ اپنے آپ اچھا کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو کہ جیسے تمہیں رب کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر وہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ تو ذہن میں رکھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو سامعین، اس منظر کو اپنے اندر جب تک سختی سے نہیں بٹھائیں گے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تب تک گناہوں سے ہم بیزار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ شیطان 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، اس سے یہ کرا دوں، وہ کرا دوں، وہ کرا دوں، یہ کرا دوں، کچھ نہ کچھ کرا دوں بس۔ اب شیطان کو مات دینا کیا ہے، اس کا طریقہ سن لیں ماڈرن ٹیکنالوجی کے تحت، یہ بھی آپ کے سامنے بات کروں۔ اکثر و بیشتر کوشش کریں کہ ہمیشہ یا آفس میں کھلے مقام پر بیٹھیں جہاں سے سب آپ کو دیکھ رہے ہوں، اگر کاروبار کر رہے ہو تو ایسی جگہ بیٹھے جہاں سے آپ کا موبائل اور آپ کا اسکرین پبلک کو دکھ رہا ہو، گھر میں ایسی جگہ بیٹھے جہاں پر ہو سکتا یہ ہے کہ گھر میں بھی آپ ایسی جگہ چھپ کر بیٹھتے ہو جہاں پر آپ کی فیملی نہیں دیکھتی، نہیں، ہم کو ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں سے پوری فیملی کی نظر ہم پر ہو۔ آفس پہ ایسے بیٹھو کہ پورے آفس والے تمہارا اسکرین تمہارا موبائل دیکھیں، کاروبار پہ بھی ایسے ہی بیٹھو پورا گراہک تمہارا موبائل تمہارا اسکرین دیکھیں، گھر میں ایسے صوفے پر بیٹھو، ایسی جگہ پر بیٹھو کہ گھر کے ہر کمرے سے وہ حصہ نظر آئے۔ تو خود اگر تمہیں ظاہری طور پر رب کا خوف نہ ہو تو کم از کم انسانوں کے سامنے شرمندگی کا خوف تو رہے گا۔ رب کا خوف نہیں تو کم از کم انسانوں کے سامنے شرمندگی کا خوف رہے گا، اس خوف سے کم از کم۔ اچھا، ایک دوسرا، زیادہ تر دونوں تعلیمات صوفیہ کی تعلیمات ہی ہیں۔ بعض صوفیہ اکرام نے کہا کہ زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارو۔ کیوں؟ کیونکہ تنہائی میں جب تم رہو گے تو تمہیں غیبت کا موقع نہیں ملے گا، لوگوں کی دل آزاری کا موقع نہیں ملے گا، کسی کے خلاف بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا، وقت ملے گا تنہائی میں تاکہ تم اللہ کی عبادت کر سکو۔ یہ بات صوفیہ نے کہا، بڑے صوفیہ نے کہا۔ بعض دوسرے صوفیہ نے کہا کہ زیادہ تر وقت عوام کے ساتھ گزارو۔ کیوں عوام کے ساتھ؟ اس لیے گزارو کہ حتی الامکان کوشش کرو کہ جو قرآن کی اور جو حدیث کی تعلیمات تم نے سیکھی ہیں اور سنی ہیں دوسروں تک پہنچاؤ۔ سب سے پہلی بات، جو قرآن کی اور حدیث کی تعلیمات، جو صوفیہ کی تعلیمات، جو توکل کی تعلیمات، تقدیر پر راضی رہنے کی تعلیمات جو تم نے سیکھی ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ، ایک۔ دوسرا، لوگوں کے ڈر سے تم گناہ نہیں کرو گے۔ صوفیہ فرماتے ہیں اللہ کا ڈر تو گیا، بھول گئے، اللہ ہے نہیں ہے، معلوم ہی نہیں چل رہا، یہ چل رہا، وہ چل رہا، سب چل رہا۔ صوفیہ فرماتے ہیں اللہ کا ڈر تو گیا، کم از کم مخلوق کے ڈر سے تو گناہ نہیں کرے گا۔ بھائی 8-10 دوستہ ٹھہرے ہوئے، سامنے سے ایک عورت جا رہی ہے، ارے کیسا بھائی دیکھا تو انہیں کچھ تو بھی بولتا ہوں، ارے دوستہ ٹھہرے ہوئے، ارے استاد اس کے جیب میں سے پاکٹ پاڑ دیں گے، تو کم از کم انسانوں کے ڈر سے تو گناہ کرنا چھوڑ دے گا، فرماتے ہیں صوفیہ اکرام۔ اسی لیے دونوں صوفیہ کی باتیں صحیح ہیں۔ پہلے صوفیہ اکرام نے فرمایا کہ تنہائی میں رہو۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں سے زیادہ بات کرو گے تو زبان سے کچھ ایسی بات نکل جائے گی، کسی کو تکلیف ہو جائے گی، جھوٹ نکل جائے گا، کسی کی غیبت نکل جائے گی۔ دوسرے صوفیہ نے کہا کہ دوستوں کے ساتھ رہو، فیملی کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ جتنا ہو سکا اچھی تعلیمات ان میں ڈیلیور کرو اور ان کے خوف سے تم گناہ نہیں کر پاؤ گے۔ تو اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں کہ میری دونوں باتوں پر عمل کریں کہ اگر دیکھ لیں تنہائی میں اگر تم گناہ سے بچ سکتے ہو تو بچو، رب کی عبادت میں وقت لگاؤ۔ اگر تنہائی میں شیطان تم پر غالب آ رہا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بات کو سماعت فرمائیں، اگر تنہائی میں تم محسوس کرتے ہو کہ شیطان تم پر غالب آ رہا ہے تو پھر تنہائی چھوڑ دو، ہمیشہ گروپ میں رہا کرو، یہ دوست وہ دوست، فیملی، بیوی بچے، آفس کے دوست، کاروبار کے دوست، اور کوشش کرو کہ ہر وقت قرآن کی بات، حدیث کی بات، کچھ نیک کاموں کی بات کرتے رہو تاکہ اچھا میسج ان میں ڈیلیور بھی ہوتا رہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے خوف سے تم گناہوں سے بھی بچتے رہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کا ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، بانی جامع نظامیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، با ادب بنائے، رسول پاک کا وفادار، سرکار پیران پیر کا وفادار، اہل بیت اطہار کا وفادار، صحابہ کا با ادب بنائے،
یا اللہ پروردگار اہل سنت و جماعت پر ہم کو سختی سے قائم و دائم رکھ. یا اللہ بسمت طلباء خدیم و محبہ جامع نظامیہ کی اس کاوشوں کو قبول فرما. پیران پیر کا پروردگار فیضان جاری و ساری رہے. یا اللہ ہمارے حاضر ہونا قبول فرما. تیرے نیک بندوں کا ہم نے ذکر کیا ہے پروردگار, اس ذکر کی برکت کے سبب یا اللہ ہماری تمام جائز دعا کو قبول فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگار صوفیاء کے اولیاء کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما, بانی جامع نظامیہ کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے حال پر رحم فرما, ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ آنے والی زندگی کو نیک بنا دے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہمارے پیارے ملک میں اس وقت جو کشیدہ حالات ہیں, مسلمانوں پر مظالم کیے جا رہے ہیں, یا اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھ, فلسطین کے مسلمانوں کو محفوظ رکھ. عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں پروردگار ان کو فتح و نصرت عطا فرما. یا اللہ ان کی عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے جان و مال کی حفاظت فرما. ہمارے شہر سنبھل میں پروردگار ہم پر مظالم کیے جا رہے ہیں, یا رب العالمین مسلمانوں کو تقویت عطا فرما. حضور پاک کا سچا پکا غلام بنا. یا اللہ فتح و نصرت ہمارا مستقبل لکھ دے. یا اللہ فتح و نصرت ہمارا مستقبل لکھ دے. یا رب العالمین کافروں کے شر سے محفوظ رکھ. پروردگار ہمیشہ ہماری قوم کو غالب رکھ. یا اللہ ہمیشہ ہماری قوم کو غالب رکھ. یا اللہ ہمیشہ ہماری قوم کو غالب رکھ. ہمارے پیارے ملک میں جتنے ہمارے مسلمان رہتے ہیں پروردگار ان کی جان و مال کی حفاظت فرما, ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ان کا سر ہمیشہ بلند رکھ. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.